اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستان کے صوبہ سندھ کے عوام، میری پاکستان کی اندرون سندھ کی عوام، آج میرا پیغام سنا ہے۔ اس وقت جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں جی، کراچی کے اندر، سندھ کے اندر تو ویسے سیلاب آیا ہوا ہے، عوام مر رہی ہے، اور جو علاقہ کہ ایم این اے، ایم پی ایز اور وہاں کی جو سندھ کی حکومت جو 15 سال سے، پچھلے گزشتہ 15 سال سے وہاں پہ قابض ہے، وہ اس کی امداد جو ہے، وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ عوام کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ خبریں جو ہیں وہ پہنچی ہیں کہ کراچی، حیدرآباد کے اندر سے بوری بند لاشیں ملنی شروع ہو گئی۔ یہ سب معاملات جو ہیں یہ کس وجہ سے ہونا شروع ہوئے ہیں؟ آج میری بات اسی بات پہ ہوگی جی، کہ میرے وہ بھائی جو سندھی بھائی، وہ یہ سوچیں کہ پاکستان میں کب تک بھٹو کو زندہ رکھنا ہے۔ کیا بھٹو زندہ ہو کے ان کی امداد کو پہنچا؟ کیا وہ جو آ کے آپ کے پاس ووٹ مانگتے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں؟ ریلیف آپ کو دیا؟ وہ جو بیرون ملک سے امداد آئی وہ ان کے اتاق پر چلی گئی، ان کے سٹوروں کے اندر چلی گئی؟ جو آٹا باہر سے آیا وہ جناب سٹوروں پہ چلا گیا، جو میڈیسن بیرون ملک سے آئی وہ سٹوروں پہ بکنے کے لیے چلی گئی، جو ٹینٹ آپ کو بچانے کے لیے لوگوں نے باہر سے امداد کے طور پہ بھیجے وہ جناب مارکیٹ کے اندر چلے گئے۔ اسی طرح جناب لائٹ ہاؤس کے اندر چلے گئے، کچھ بڑے بڑے گوداموں کے اندر چلے گئے۔ اسی طرح جناب باقی معاملات جتنی بھی جو امداد بیرون ملک سے آئی وہ جناب کہاں گئی؟ یہ سوال میرے سندھی بھائی سوچیں۔ بہت ہو گیا آپ کا اتصال، آپ کے 75 سال میں سے 35-40 سال آپ کو بھٹو کے نام پر زندہ رکھا گیا۔ بھٹو نے آپ کو جو کچھ دیا وہ آپ خود دیکھ لیں۔ بھٹو کا نام استعمال کر کے یہ اربوں ڈالر کے مالک بن گئے، خربوں ڈالر کے مالک بن گئے۔ آپ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نیچے کو جا رہے ہیں۔ اسی طرح میرے مہاجر بھائی جو ہیں وہ بھی ذرا تھوڑا سا اپنے انالیسز کریں کہ جب سے ایم کیو ایم بنی، جب سے مہاجر کارڈ استعمال ہونا شروع ہوا پاکستان کے اندر، اور جب سے یہ پھر جس طرح رجیم چینج پاکستان کے اندر ہوا، اس طرح ایک رجیم چینج ہوا تھا، ایم کیو ایم سے پھر نئی شکل بنی، ایم کیو ایم پاکستان بنی، اور پاک سرزمین پارٹی بنی، اور کچھ گروپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے آپ کے ریلیف کے لیے کچھ کام کیا؟ اس وقت کراچی کے اندر یعنی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں انہوں نے پہلے عمران خان صاحب کو بلیک میل کیا، پھر دیکھا کہ حکومت ان کی آنے والی ہے، ادھر سے چھوڑ کے ادھر آ گئے۔ آپ ان کا سابقہ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی کوئی نئی حکومت بنتی ہے چھلانگ لگا کے اسی کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جس طرح بلوچ سردار جو حکومت آتی ہے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب ان کے وہ معاملات جو ادھر حل نہیں ہوتے یا جتنی وہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو جناب وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پھر وہ حکومت سے جناب بلوچوں کے حقوق کے لیے وہ جی حکومت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ گزشتہ دنوں میں جو عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اس میں ایم کیو ایم کا کلیدی کردار ہے، باپ گروپ کا کلیدی کردار ہے۔ کیا وہ لوگ پورے سیلاب کے اندر آپ کو نظر آئے؟ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، میرا سکھر کے اس لیڈر سے سوال ہے، کتنا ریلیف دیا؟ کس جگہ پانی میں اترے؟ کس جگہ مولانا فضل الرحمان نے وزٹنگ کی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے؟ کہاں ان کے بیٹے نظر آئے؟ کہاں پہ جناب فاروق ستار نظر آیا؟ کہاں پہ جناب یہ دوسرے پاکستان کے جو اس وقت کے بانی پاکستان ایم کیو ایم کے وہ نظر آئے؟ کہاں جناب پاکستان پیپل پارٹی کے ایم این اے، ایم پی ایز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئے؟ یہ سوچنے اور سمجھنے والا سوال ہے۔ آنے والا الیکشن آپ کے ہاتھ میں، آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں۔ آپ چاہو اپنے آپ کو بچا لو، اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال لو۔ اگر آپ اسی طرح غلامی کے اندر جکڑے رہنا چاہتے ہو تو پھر آپ کی مرضی۔ پاکستان اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک عوام نہیں بدلے گی، جس کی مثال آپ کے سامنے پنجاب کے اندر عوام کھڑی ہوئی، پاکستان کے اندر عوام کھڑی ہوئی، کراچی سے عمران خان کو جتایا، شکریہ کراچی۔ اسی طرح پنجاب کی عوام، اس نے ووٹ ڈالا، پوری حکومتی مشینری، سب وسائل، الیکشن کمیشن، سب کچھ استعمال ہوا،
لیکن رزلٹ اللہ کے فضل سے مختلف آیا۔ اسی طرح جب آپ اندر سے جاگ جاؤ گے، آپ کے اندر جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اپنے اندر خوف ختم کرو، خوف ختم کرنے کے بعد وہ جو خوف ہے وہ اس چیز کا ہونا چاہیے کہ پاکستان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، میں پاکستانی ہوں، میرے ملک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، میرے آنے والے جو میرے بچے ہیں ان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ہم لوگ اس چیز کو سوچیں گے نہیں، اس وقت تک ہم ان کی غلامی سے نہیں نکل سکتے، اور جب تک ہم ان کے غلام رہیں گے یہ ہمیں ترقی نہیں کرنے دیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹا سا پیغام، کہ اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلنے کے بعد بھٹو سے بھی جان چھڑواؤ، مہاجر کارڈ سے بھی جان چھڑواؤ، اور یہ جو باقی صوبہ دوسرے ہیں اس کے اندر جو لوگ مطلب کہ مذہبی کارڈ اور دوسرے کارڈ استعمال کر کے اپنی سیاست کو استعمال کرتے ہیں، اپنی سیاست کو اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ بھی سوچیں کہ ان لوگوں نے ہمیں کیا دیا۔ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے صبح بھیک مانگنے جاتے ہیں، ناشتہ، دوپہر کو کھانا بھیک مانگنے جاتے ہیں، رات کا کھانا وہ مانگ کے کھاتے ہیں۔ جو لوگ چندہ دیتے ہیں، بڑے بڑے ڈونرز جو ان لوگوں کو، جو ان جماعتوں سے محبت کرتے ہیں، وہ ڈونر جو ہیں وہ ان کو چندہ دیتے ہیں، ان کی کوئی محبت سے دیتا ہے، کوئی مجبوری سے دیتا ہے، وہ چندہ کہاں جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اسی طرح MQM کتنے سال ہو گئے، اس نے آپ کو کیا دیا؟ کوئی سڑک آپ کی بنائی، میئر آپ کے رہے، ہر چیز آپ کی رہی، کوئی سڑک بنائی، کوئی معاملات کراچی کے حل ہوئے، پانی کا مسئلہ اتنی دیر سے حل ہوا؟ جب بھی دیکھو یہی جی ہمیں فنڈ نہیں مل رہے۔ بھائی ہر حکومت جتنی عمران خان کے دور میں فنڈ ملے، شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنے فنڈ MQM کو نہیں ملے، لیکن وہ کہاں گئے؟ اپنے میئر صاحب سے سوال کریں، اپنے بھائی سے سوال کریں۔ اسی طرح جناب جو بھٹو کے فالوور ہیں وہ بھٹو والوں سے سوال کریں کہ ہمارے حقوق کہاں ہیں۔ وہ لالی پاپ ختم کر کے جب تک آپ اپنا مستقبل نہیں سوچیں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ کے بچے اسی طرح ان کے غلام رہیں گے۔ اپنے آپ کو بدلو، اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ، اپنے اندر شعور پیدا کرو، یہ غلامی سے نجات حاصل کرو۔ غلامی سے نجات حاصل جب تک نہیں کرو گے آپ تبدیل نہیں ہوگے۔ یہ مذہب، یہ رنگ، یہ کارڈ، یہ جناب مہاجر کارڈ، پنجابی کارڈ، سندھی کارڈ، بلوچی کارڈ، یہ جناب دینی کارڈ، اس سے باہر نکل کے آپ جب سوچو گے صرف آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، سبز پاکستان، سبز پاکستان، سبز پاکستان، جیوے پاکستان، پاکستان پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان کی قوم زندہ باد۔ اسی پہ سوچو۔ اس کے علاوہ خدا کو یاد کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ان لوگوں نے تو سب کچھ بھول دیا، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے یا نہیں مرنا۔ جب یہ مریں گے تو کسی کی قبر ڈالروں سے تیار کی جائے گی، کسی کی قبر سونے سے تیار کی جائے گی، کسی کی قبر جو ہے وہ کسی اور چیز سے تیار کی جائے گی، لیکن وہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں چلنی، وہاں سوال ہونا ہے۔ آپ جب تک نہیں جاگو گے، ان کو احساس نہیں دلاؤ گے، ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے ساتھ عوام منہ پھیر گئی، تو پھر یہ جناب سوچنے پہ مجبور ہوں گے، پھر یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلیں گے۔ جب یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا سچ کیا جھوٹ کیا۔ جس طرح ابھی آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ حملہ کریں گے اسٹیبلشمنٹ پہ، یہ حملہ کریں گے عدلیہ پہ، یہ حملہ کریں گے جو اپنا پرانا طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ اس لیے میری کراچی اور سندھ کی عوام سے اپیل ہے کہ اپنے آپ کو بدلو اور اپنے اندر جو ہے پاکستان زندہ کرو، خود کو زندہ کرو، اپنا ضمیر زندہ کرو۔ پاکستان زندہ باد۔